خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ماہ مبارک کی گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں، پہلے عشرے کو ہم نے الوداع کہہ دیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے، جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب کو ہم نے کے ساتھ پہلا سیگمنٹ کیا تھا، ہم نے کہا تھا جی رمضان کا آغاز ہو گیا ہے 2025 کا۔ آج ہم دوسرے عشرے کے آغاز میں بیٹھے ہیں وظائف کے سیگمنٹ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ فیزز آتے ہیں، ذرا تھکاوٹ، کبھی ذرا پریشانی بھی ہوتی ہے نشریات کے حوالے سے کہ کیسے، لیکن یہ کہ بطور مجموعی اتنی تمام تر بظاہر زحمتوں کے باوجود بھی، ویسے تو رحمتوں کا مہینہ ہے، میں انسانی کمزوریوں کے ناطے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اچھا لطف آتا ہے، تیزی سے گزر گیا اب تک۔ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہے، اور اس مرتبہ تھکاوٹ اس انداز کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کچھ موسم بھی بہتر تھا ماشاءاللہ۔ ہاں ہاں انشاءاللہ اللہ ایسے رکھے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ، صحیح بات۔ میں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہوتا ہے، اس لیے میں شبانہ صاحبہ کراچی سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے شوہر کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں مستقل نائٹ شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلے رہنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتائیں کہ میں اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پہ دم کر سکوں تاکہ اللہ مجھے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ ڈرا نہ کریں، جو ڈرتا ہے اس کو اور زیادہ ڈر لگتا ہے پھر جی جی، پھر وہ ہر چیز میں شک ہوتا ہے کہ یہ بھی ہل رہا ہے، وہ ہوا سے بھی ہل رہا ڈرتا ہے، نہیں ہے کوئی۔ ڈرانے والی چیزیں پھر اور ڈراتی ہیں، یہ بھی ہے۔ اچھا جی جی، یہ بھی ہے۔ جیسے ہم کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار اگر یہ قریب آ گیا تو ڈر کے بھاگو گے تو پھر یہ پیچھے بھاگے گا، اس کو بس نکالو، اس کو نکال دو اس کو۔ جی، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر آپ ایسی جگہ پر پھنس جائیں کہ جہاں جنات ہوں، تو بس خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ جن کو بہت ڈر لگتا ہو، یا جو یہ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ ہماری بھی، گھر والوں کی بھی، اور تمام بچوں کی حفاظت ہو، ہماری اشیاء کی حفاظت ہو، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے اور یہ اتنا پاورفل ہے، مطلب میں جتنا بتاؤں گا نا اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہے یہ۔ اچھا اچھا اچھا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255 آیت الکرسی، ٹھیک ہے نا؟ سید الآیات اسی کو، جی بالکل، آیات کی سردار۔ جی جی، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، حالانکہ سب سے بڑی آیت آیت مدینہ ہے، سب سے عظیم آیت یہ ہے، صحیح۔ اور یہ آیت الکرسی، اس کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مشہور روایت ہے کہ مال غنیمت کی حفاظت کے لیے تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا چوری کرنے لگا۔ اچھا، آپ نے روکا، اسے پکڑ لیا، اسے کہا غریب ہوں، مسکین ہوں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیا۔ صبح حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما اسیرک البارحہ، تیری رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا تھا، فرمایا جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ دوسرے دن یہی ہوا، آقا علیہ السلام نے اسی طرح پوچھا اور یہی فرمایا کہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ تیسری رات کو آیا نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اب نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے پکڑ لیا ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ چھوڑ دے، ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو آج تک تجھے کسی نے بتائی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک، اور شام تک آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ یہاں یہاں پر ہم حفاظت کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں، گارڈ رکھتے ہیں، وہ بھی سوتے ہوں گے نا، لیکن میرا رب نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور وہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ کہتے ہیں، روایت ہے کہ مرنے سے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اور ویسے صبح کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اپنی شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا اور اپنی ہر چیز کا اظہار کر لیں اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ اور رات میں پڑھ لیں اسی طریقے سے، جب فارغ ہو جائیں، سونے کا وقت ہو، سونے سے پہلے پڑھ کے شہادت کی انگلی پر دم کر کے آپ اپنا اور اپنی ہر چیز کا اظہار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حفاظت فرمائے گا کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی۔ اور پھر رقیب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہے نگہبان، فلاں فلاں جگہ کا نگہبان ہے۔ اور جو نگہبان جتنا سخت ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہوتا ہے،
جتنا ذمہ دار ہوتا ہے اس پر اتنا بلیو کیا جاتا ہے. صحیح. سب سے بڑھ کر کوئی نگہباں ہے تو میرا دو جہاں کا خالق و مالک رب العالمین ہے. تو یا رقیب یا اللہ چلتے پھرتے اس کا ورد رکھیں, اللہ تعالیٰ چہار جانب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. اچھا, بہت جزاک اللہ, جزاک اللہ. اچھا, میں چاہ رہا تھا بس 2-3 منٹ ہمارے پاس, وہ بہت سارے لوگ اور ہی بہت سارے سوالات کرتے ہیں, تو اس میں وہ بچوں کے حوالے سے والدین, خاص طور پہ والدہ بہت پریشان ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی شرارتیں بہت کرتے ہیں جی بچے, جی ناک میں دم کیا ہوتا ہے جی, اس کا کچھ بتائیں. تو یہ ہے, اس کا ہو سکتا ہے کچھ معاملہ؟ جی جی جی. اچھا, ویسے کہتے ہیں بچے شرارتیں کرنے پر آ جائیں تو اللہ کی پناہ ہے پھر. ایسے. اچھا, ایک تو یہ ہے بچپن سے نا بچوں کو جب چھوٹے ہیں نا اس وقت سے بچوں کو یہ بات ضرور سمجھائیں, شرارت وہ کریں گے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بدتمیزی نہ سیکھیں, بڑے ہو کر بدتمیز بن جاتے ہیں. ہاں صحیح. دوسرا یہ ہے کہ 2 چیزیں بتا رہا ہوں. ایک تو 19ویں پارے میں ہے, سورہ فرقان کی آخری آیت ہے. اچھا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ناظرین مسامعین نوٹ کر لیں, سورہ فرقان کی آخری آیت, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب, حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہماری ازواج کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. اچھا. وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی آپ وہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا اسے مسلمانوں کا امام بنا, تو بات ختم ہو گئی نا. وہ نیک ہوگا, متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اطاعت گزار ہوگا, تو وہی بنے گا نا. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی دعا ہے. تو یہ آپ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف. ترجمے کو مد نظر رکھیں اور پڑھ کے جو بچہ زیادہ شرارتی ہے اس پر دم کریں, سامنے نہ ہو, تصور میں دم کر دیں, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. اچھا. اور ایک اور بڑا زبردست وظیفہ ہے, ہاں ہاں, سورہ کوثر. اچھا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو یہ محبوب کوثر خیر کثیر عطا فرمائی, اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھی, قربانی کیجیے, بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہے. یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں, دن میں کسی بھی ٹائم 1 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف. اور جو شرارتیں کرتا ہے نا, اگر وہ بچہ ہے تو اس کے دونوں کانوں میں دم کر دیں. اچھا. اور اگر بڑا بچہ شرارتیں کرتا ہے, اچھا, شوہر کی صورت میں, یعنی اس کا بھی علاج ہے کچھ؟ جی جی. اچھا اچھا. بات نہیں مانتا یا ادھر ادھر جاتا ہے, ٹائم نہیں دیتا اور گالم گلوچ کرتا ہے, خدا نخواستہ بدتمیزی کرتا ہے, تو وہ اگر سو رہے ہوں تب بھی یا نہیں سو رہے, ان کا تصور کر کے دونوں کانوں میں دم کریں, انشاءاللہ اس بچے کو بھی آرام آ جائے گا. تو یہ آپ نے ہر سائز کے بچوں کا علاج بتا دیا ہے. جی جی. اچھا, یہ ٹھیک, مناسب, بڑا زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پیش آنے والے مسائل پہ بات ہوتی ہے, سیکنڈ میں آپ دیکھیں تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا بتا دیا, زبردست, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم روزانہ اس طرح آپ کے جو سوالات آ رہے ہیں وہ بھی ہم شامل کوشش کریں گے, کرتے رہیں گے. کل طرح اس میں بتائیے گا, لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جی وہ نیند, جی پرسکون نیند کے لیے, تو اب یہ سوال کل کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں یہ کل بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ.